من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم طلباء کے کچھ سوالوں کے جوابات انشاءاللہ تعالی دینے کی کوشش کریں گے اور یوں ہمارا لسان القرآن کا کورس انشاءاللہ تعالی یہ والا مکمل ہو جائے گا۔ ختم کا لفظ میں نے اس لیے نہیں استعمال کیا کیونکہ یہ سلسلہ ختم کبھی نہیں ہوتا، یہ تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اب شروع ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک جاری رہے گا۔ ہم قرآن سے جڑے رہیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال آیا کہ اسماء موصولہ کے حوالے سے ہم نے مختصراً تو پڑھا ہے لیکن قرآن مجید میں اسماء موصولہ بہت استعمال ہوئے ہیں اور خاص طور پہ ماں اور من جو ہیں یہ بھی اسماء موصولہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے کوئی بات جو ہے وہ کی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو اسماء موصولہ کا استعمال جملے میں کس طور پہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی آج وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ذہن میں تازہ کر لیں، اسماء موصولہ ہم نے معرفہ کی اقسام میں پڑھے تھے۔ معرفہ کی 7 اقسام میں اسماء موصولہ کا تذکرہ تھا اور اسماء موصولہ جو ہیں ان کا ایک چارٹ بھی ہم نے جب اسم مکمل کیا تھا تو اس وقت پڑھا تھا۔ ذہن میں تازہ کر لیں، اسماء موصولہ جو اس چارٹ میں تھے وہ تھے الذی واحد مذکر کے، الذین جمع مذکر کے لیے، اور میں نے مثنی کا اس وقت بھی اگنور کیا تھا، آج بھی اسے اگنور کروں گا کیونکہ مثنی کے جو اسماء موصولہ ہیں وہ قرآن مجید میں شاید کوئی 1 مرتبہ آیا ہو، کوئی 2 مرتبہ آیا ہو، اس سے زیادہ استعمال نہیں ہوئے، لیکن آپ ماشاءاللہ قابل ہیں کہ مثنی کا اسم موصول بنا سکتے ہیں۔ الذی سے اللہ زانی، اللہ زانی، تو الذی اس کی جمع الذین اور الذی کی مؤنث ہے اللتی جس کی جمع اللاتی اور اللائی 2 آتی ہیں، میں نے اس سے بھی بتایا تھا آپ کو۔ ان 4 جمع کے 2 بنا لیں تو 5 میں سے آپ کو الذی، الذین اور اللتی کا استعمال قرآن مجید میں بہت ملے گا۔ الذی اس کی جمع الذین، الذی کی مؤنث اللتی اور اللتی کی جمع اللاتی یا اللائی۔ الذی کا مثنی اللذانی اور اللتی کا مثنی اللتانی، میں لکھ ہی دیتا ہوں، الذی کا مثنی اللذانی اور اللتی کا مثنی اللتانی۔ رسم الخط میں بھی آپ کو فرق نظر آ رہا ہے کہ الذی، الذین، اللتی یہ آپ کو 1 لام کے ساتھ لکھے نظر آ رہے ہیں، باقی ساروں میں آپ کو 2 لام لکھے نظر آ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ لکھنے کا سٹائل ہے جو آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ اسماء موصولہ جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں میں نے سارے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ دیے ہیں۔ اس میں الذی، الذین، اللتی، اللاتی اور اللائی جو ہیں یہ مرفوع، منصوب، مجرور اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ الذی کا اگر میں منصوب آپ سے پوچھوں تو الذی ہی ہوگا، مجرور پوچھوں تو الذی ہی ہوگا، اللتی مرفوع منصوب مجرور اللتی ہی رہے گا۔ لیکن اللہ زانی جو ہے مثنی والا، یہ آنی کے بعد آپ کو ہوتا ہے مرفوع ہے، اور آنی عینی میں جب تبدیل ہوتا ہے تو منصوب اور مجرور ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ زانی سے اللہ زینی جو ہے وہ منصوب یا مجرور ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ زینی استعمال ہوا ہے، زہیب ربنا ارنا اللذین اضلانا، ٹھیک ہے، ارینا ہمیں دکھا، اللہ زینی کو ان 2 کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو اللہ زینی قرآن مجید میں 1 دفعہ استعمال ہو گیا، اور اللہ زانی بھی سورۃ البقرہ میں استعمال ہوا ہے، واللہ زانی، شاباش، ایکسیلنٹ، تو 1 مرتبہ قرآن مجید میں وہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تانی اس کی منصوب اور مجرور فارم ہوگی اللہ تعینی۔ تو آج الحمدللہ ہمارے اسماء موصولہ پورے ہو گئے۔ اب
ان کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ان سب کا ترجمہ جو ہے سب کا جو یا جس یا جن کے طور پہ کیا جاتا ہے. یہ جن وہ نہیں ہے، یہ جو کی جمع جن ہے، نہ یہ وہ جن ہے کہ جن کا بچہ ہے لے جائیں آ کے. تو ایک صاحب اعلان کے بعد مسجد میں آئے نا، کہتے جی اعلان ہوا ہے، مجھے جن کا بچہ دیکھنے کا بڑا شوق ہے. جن کا بچہ یہاں کہاں گیا؟ کہتے جی ابھی اعلان ہوا ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ جی جن کا بچہ ہے لے جائیں. تو جن کا بچہ ہمیں بڑا شوق ہے دیکھنے کا. تو بہرحال یہ جو جس اور جن، اوکے، یہ اسماء موصولہ اوریجنل بنے ہوئے ہیں جس میں واحد، مثنی، جمع، مذکر، مؤنث کا فرق کیا گیا ہے. لیکن قرآن مجید میں آپ کو دو اسماء موصولہ اور ملتے ہیں، ایک ماں اور ایک من. یہ ماں اور من بھی جو کے معنی میں آپ کو ملیں گے قرآن مجید. اوکے، ماں جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، من جو ہے عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ان میں مذکر، مؤنث، واحد، جمع، مثنی، مرفوع، منصوب، مجرور کچھ نہیں ہے. ماں مرفوع بھی ہے، منصوب بھی ہے، مجرور بھی ہے، مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ من مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے، واحد کے لیے بھی ہے، جمع کے لیے بھی ہے، مرفوع بھی یہی ہے، منصوب بھی یہی ہے، مجرور بھی یہی ہے. تو ماں اور من یہ بھی اسماء موصولہ کے طور پہ استعمال آپ کو قرآن میں نظر آئیں گے. اوکے، لیجیے اب جو اصل چیز ہے نا وہ آپ کے کوئی 15 سے 20 منٹ چاہیے مجھے پوری توجہ کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ ہم نے اسماء موصولہ کو عمیر اگنور کیا تھا شروع میں. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی، یاد ہے نا؟ وجہ یہ بتائی تھی کہ اسماء موصولہ اکیلے کبھی نہیں آتے، ان کے ساتھ ان کا ایک دوست آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دوست 99.99% جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو پہلے ہم وہ بات لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایگزامپلز دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یعنی اس میں موصول، اس کے ساتھ جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں؟ 99.99% جملہ فعلیہ اس میں موصول کے ساتھ ضرور آپ کو ملے گا. باقی جو 0.01% ہیں، باقی جو 0.01% ہیں وہ اس میں موصول کے ساتھ کیا کیا آ سکتا ہے اس کو سمجھ لیں. جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، مرکب جاری بھی آ سکتا ہے، ظرف اور مضاف الیہ بھی آ سکتا ہے. اس میں موصول کے ساتھ یہ جو ہے نا تین، یہ 0.01% آ سکتے ہیں. پہلے میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہوں کہ اس کا دوست جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور وہ 99.99% ہوتا ہے. آج میں نے 0.01% بھی بتا دیا کہ وہ کون ہوتا ہے. کلیئر یہاں تک؟ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں موصول کے ساتھ آتا ہے نا، جسے ہم نے اس کا دوست کہا ہے، چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو، چاہے جملہ اسمیہ ہو، چاہے مرکب جاری ہو، چاہے ظرف اور مضاف الیہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کو ایک نام دے دیا جاتا ہے. اس میں موصول کے ساتھ یہ جو بھی آتا ہے نا، اس کو گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ اس میں موصول کا صلہ ہے. اس میں موصول کے ساتھ کون آتا ہے؟ صلہ. اب میں آپ کو کہوں گا اس میں موصول کے ساتھ کون آئے گا؟ صلہ. وہ صلہ جو ہے 99.99% جملہ فعلیہ ہوتا ہے، صلہ 0.01% جملہ اسمیہ، مرکب جاری، ظرف اور مضاف الیہ ہو سکتا ہے. اوکے، کلیئر ہو گیا؟ اب اس سے اگلی اہم بات یہ ہے کہ جو موصول اور صلہ ہیں یہ دونوں مل کر جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ بنتے ہیں. موصول اور صلہ مل کر نمبر 1 جملہ اسمیہ میں مبتدا بن سکتے ہیں، یہ جملہ اسمیہ کا پارٹ مبتدا بن سکتے ہیں. موصول اور صلہ مل کر جملہ اسمیہ میں خبر بن سکتے ہیں. موصول اور صلہ مل کر جملہ فعلیہ میں فاعل بن سکتے ہیں. موصول اور صلہ مل کر جملہ فعلیہ میں مفعول بن سکتے ہیں.
موصول و صلہ مل کر جملہ فعلیہ میں نائب فاعل بن سکتے ہیں. موصول اور صلہ مل کر اور کیا کیا بن سکتے ہیں؟ پارٹس تو ختم ہو گئے جملے کے. جملے اس میں کہ دو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا خبر. جملہ فعلیہ کے کم از کم دو پارٹس ہوتے ہیں، فعل اور فاعل. ٹھیک ہے نا؟ فاعل آ گیا، فعل تو ظاہر بات ہے ماضی اور مضارع ہے نا، وہ تو اس میں موصول نہیں بنے گا نا. فاعل، مفعول، نائب فاعل. ٹھیک. اب جو کچھ رہ گیا ہے نا وہ میں بتانے لگا ہوں. اگر فاعل مرکب اضافی ہو نا، مرکب اضافی، تو موصول و صلہ مل کر مضاف الیہ بن سکتے ہیں. یہ ہم بنا کے دیکھیں گے سارے انشاءاللہ تعالی. اگر فاعل، مفعول، نائب فاعل، مبتدا خبر ان میں سے کوئی بھی مرکب توصیفی ہو تو موصول صلہ مل کر صفت بن سکتے ہیں. اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا ہے کہ جو مرکبات ناقصہ ہیں ہمارے توصیفی اضافی، ان میں بھی اس میں موصول صلے کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں. ایک بات اور ذرا تھوڑا سا غور کر کے بتائیں کون سا والا حصہ بن کے استعمال ہو رہے ہیں؟ مرکبات ناقصہ کے دو حصے ہوتے ہیں نا. دوسرا حصہ، پہلا نہیں بن رہے. مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں تو مضاف الیہ بنیں گے، مضاف نہیں بنیں گے. موصوف صفت میں سے صفت بنیں گے، موصوف نہیں بنیں گے. اوکے. اب مجھے بتائیے مرکب اشاری میں کیا بن سکتے ہیں؟ مشار الیہ. ماشاءاللہ. تو مرکب جاری میں کیا بن سکتے ہیں؟ مجرور ہو سکتے ہیں. ایکسیلنٹ. 10 کی گنتی پوری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. موصول اور صلہ مل کر جملے میں مستثنا بھی بن سکتے ہیں. لے جی، موصول اور صلہ مل کر 10 چیزیں بن سکتے ہیں. 10 چیزیں. مبتدا خبر، فاعل، مفعول، نائب فاعل. اوکے. مرکب توصیفی میں صفت، مرکب اضافی میں مضاف الیہ، مرکب جاری میں مجرور، مرکب اشاری میں مشار الیہ. ٹھیک ہے. اور مستثنا. ایک ایگزامپل رکھوں گا اور وہی ایک ایگزامپل جو ہے نا وہی سب بنائیں گے ہم. ایک ایگزامپل ہی سب بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک ہی ایگزامپل ہوگی وہ مبتدا بن رہی ہوگی، ایک ہی ایگزامپل ہے وہ خبر بن رہی ہوگی، ایک ہی ایگزامپل فاعل بن رہی ہوگی، ایک ہی ایگزامپل مفعول بن رہی ہوگی، ایک ہی ایگزامپل. یہ سب ایک ہی ایگزامپل ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور وہ ایک ایگزامپل ہم رکھ لیتے ہیں آسان سی. تو الذی اس میں موصول اور اس کا صلہ جو جملہ فعلیہ زیادہ آنے والا دوست ہے وہ ایک جملہ فعلیہ میں لکھ رہا ہوں، دخل فی المسجد. یہ موصول ہے اور یہ اس کا صلہ ہے. موصول و صلہ مل کر میں جو کچھ لکھا ہے آپ کو بنا کے دکھاؤں گا. شہباز صاحب، الذی دخل فی المسجد کے معنی کیا ہیں؟ ایکسیلنٹ. وہ جو مسجد میں داخل ہوا. اس کا معنی ہے وہ جو مسجد میں داخل ہوا. مجھے بتائیے الذی سے پتہ چل رہا ہے کہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ نہیں پتہ چل رہا نا. تو لہٰذا اسے میں مرفوع کی جگہ میں بھی استعمال کر سکتا ہوں، اس کو میں منصوب کی جگہ میں بھی استعمال کر سکتا ہوں، اس کو میں مجرور کی جگہ پر بھی استعمال کر سکتا ہوں. اس کو میں مبتدا کی جگہ پہ استعمال کر رہا ہوں. مبتدا کی جگہ مرفوع کی جگہ ہوتی ہے نا، تو ہو جائے گا نا. میں کہتا ہوں الذی دخل فی المسجد، وہ جو مسجد میں داخل ہوا اس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں صالح. الذی دخل فی المسجد صالح، وہ جو مسجد میں داخل ہوا نیک ہے. بن گیا مبتدا. اوکے. اب کیا بنا کے لانا ہے؟ خبر. آپ پوچھتے رہتے ہیں یار زید کون ہے، زید کون ہے، زید کون ہے. ٹھیک. تو میں زید کے بارے میں خبر دیتا ہوں.
اب میں کہتا ہوں زید الذی دخل فی المسجد ہے، زید وہ ہے جو مسجد میں داخل ہو. اب ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹرانسلیشن پہ. صحیح. الذی دخل فی المسجد کے بارے میں پہلے ہم نے خبر دی تھی، وہ جو مسجد میں داخل ہوا نا اس کے بارے میں خبر دی، وہ نیک ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں زید وہ ہے جو مسجد میں داخل ہوا ہے. مبتدا خبر بن گئے. 9 ادھر اور 10 ادھر. 9 نمبر کیا تھا؟ مجرور، اور 10 مستثنی. اب کیا بنانا ہے ہم نے فاروق؟ فائل. فائل بنانا ہے میں کہتا ہوں نصرہ، اس نے مدد کی. فائل کون ہے؟ ہوا. آگے آ سکتا ہے نا. میں کہتا ہوں الذی دخل فی المسجد، الذی دخل فی المسجد نے مدد کی، فائل بن گیا. اب کیا بنانا ہے ہم نے؟ مفعول. میں کہتا ہوں نصرتو، کیا مطلب؟ میں نے مدد کی. کوئی پوچھتا ہے کس کی؟ کہتا ہوں الذی دخل فی المسجد، میں نے الذی دخل فی المسجد کی مدد کی. اب رہ گیا نائب فاعل. میں نے کہا جی نصرہ، کیا مطلب ہے؟ نصرہ اس کی مدد کی گئی. نائب فاعل کون ہے؟ وہ الذی دخل فی المسجد. نصر الذی دخل فی المسجد، الذی دخل فی المسجد کی مدد کی گئی. زید لفظ اس پورے کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. زید صالح، زید کی جگہ میں نے کہا الذی دخل فی المسجد، اور یہاں ہم نے بتا دیا کہ زید الذی دخل فی المسجد ہی ہے. اب وہ زید ہو گیا نا، تو اس کو زید کو یہاں رکھ لیں، زید کو یہاں رکھ لیں. نصر زید، نصرت زیدن، نصر زید. وہ زید کی جگہ الذی دخل فی المسجد ہم استعمال کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ زید الذی دخل فی المسجد ہے، مضاف ہے. نصرت میں نے مدد کی، ابنہ بیٹے کی، مضاف ہے نا. اگر زید کا بیٹا تو میں کہتا ہے ابن زیدن. اب وہ زید کا بیٹا نہیں ہے. زید کون ہے؟ الذی دخل فی المسجد ہے. نصرت ابن الذی دخل فی المسجد، میں نے الذی دخل فی المسجد کے بیٹے کی مدد کی. اس کے بعد نا قرآن سے کوئی ایسی ایگزامپل لاؤں گا اس میں اصول کی، اور پھر پوچھوں گا کیا بنا ہے. اب تو ایک ہی ایگزامپل ہے نا تو مزہ آ رہا ہے. ہاں جی کیا بنا ہے اب صفت؟ میں کہتا ہوں جی نصرت، میں نے مدد کی. ٹھیک. الولدہ لڑکے کی، میں نے لڑکے کی مدد کی. لڑکے کی صفت چاہیے. الصالحہ نیک لڑکے کی، تو نیک لڑکا کون ہے؟ زید. اور زید کون ہے؟ الذی دخل فی المسجد. میں نے اس لڑکے کی مدد کی جو مسجد میں داخل ہوا. یہاں پر الولد کے لیے صفت بن کر آ رہا ہے. مشار الیہ فعل میں یہی رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. نصرت میں نے مدد کی. ھذا الولد اس لڑکے کی. الولد مشار الیہ، اس کی جگہ آ گیا الذی. نصرت ھذا الذی دخل فی المسجد، میں نے اس کی جو مسجد میں داخل ہوا مدد کی. خرجت طلاب کیا مطلب ہے؟ طالب علم نکلے. من المدرسۃ تمام طلبہ اسکول سے باہر نکل گئے. الا زیدن سوائے زید کے پڑھا ہے نا. تو زید کون ہے؟ الذی دخل فی المسجد. الذی دخل فی المسجد یہ جو داخل ہوا ہے نا مسجد میں، اس کے بغیر سارے طلبہ نکل گئے تھے. آپ بتا رہے تھے کسی کو. کیا رہ گیا؟ مجرور. ذهب زید الی الذی دخل فی المسجد. زید گیا کدھر گیا؟ الذی دخل فی المسجد کی طرف. ماشاءاللہ. ذهب اسماعیل، اسماعیل گیا کہاں گیا؟ الی
الا زید، زید کی طرف گیا، تو زید کون ہے؟ الذی دخل فی المسجد. الا میں سیدھا کریں گے الی الذی دخل فی المسجد. اب میرے سوالات آپ سے یہ ہیں، مجھے جلدی سے بتائیے معاویہ یہ جو پہلا جملہ ہم نے بنایا الذی دخل فی المسجد صالح، اس میں الذی دخل فی المسجد مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع. شاباش. مرفوع کے لیے میں یہ تیر لگا رہا ہوں اوپر والا کہ مرفوع ہے. زید الذی دخل فی المسجد معاویہ خبر ہے تو کیا بن رہا ہے؟ مرفوع. نصر الذی دخل فی المسجد فاعل ہے نا، فاعل ہے تو مرفوع ہے. نصرت الذی دخل فی المسجد مفعول ہے تو منصوب ہے. منصوب کے لیے یہ لگا رہا ہوں نیچے کا. نصرہ پیسے وائس کے لیے نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے، مرفوع. نصرت ابن الذی کیا بن رہا ہے؟ مجرور، مضاف ہے، مجرور کے لیے یہ والا تیر. نصرت الولد، ولدہ کی صفت آ رہی ہے منصوب. نصرت ھذا الذی، نصرت ھذا مفعول ہے نا، فاعل تو آ گیا، تو آگے مفعول چاہیے، لہذا یہ الذی منصوب ہے. خرجت طلاب من المدرسۃ الا، الا کے بعد کون آتا ہے؟ منصوب آتا ہے نا. سجد الملائکۃ، ٹھیک ہے، الا ابلیس، تو یہاں پر منصوب. ذهب اسماعیل الی الذی دخل فی المسجد، یہاں پر الا کے بعد آ رہا ہے تو مجرور. صراط الذین انعمت علیہم، الذین اس میں موصول لکھ دیا اس کے نیچے اس میں موصول. اس کے ساتھ کون ہوگا؟ 99.99% جملہ فعلیہ ایز اے صلہ، یعنی اس میں موصول کے ساتھ کون ہوگا؟ صلہ، صلہ ہوگا. اور صلہ کون ہوگا؟ 99.99% جملہ فعلیہ. مجھے بتائیے انعمت علیہم جملہ فعلیہ نہیں ہے؟ جملہ فعلیہ ہے نا. ہاں جی، انعمت فعل ہے. اب اس فعل کے روٹ لیٹرز آپ پہچان سکتے ہیں. پہلے تو آپ نے تا سے پہچانا، ماضی ہے مضارع ہے؟ تا. اور صیغہ کون سا ہے؟ تو. تا تو سیکنڈ پرسن مذکر، اوکے، واحد. اچھا اب دیکھیں اس کے بعد پہلا لفظ اس کا نکل سکتا ہے، یہ جو سکون نظر آ رہا ہے اس کو بھی زبر کر دیں تو پہلا صیغہ نکل آئے گا. کیا ہے؟ انعما. انعما پہلا صیغہ ہے. پہلے صیغے میں انعما کون سا وزن بن رہا ہے؟ افلا. افلا. روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون عین میم. انعما ینعم انعامن، انعام کرنا، تو انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر. اچھا اب صرف آپ نے چیک کرنا ہے یہ جو الذین ہے جمع والا ہے نا، تو اندر جمع والا کوئی ہے کچھ؟ یہ بتا رہا ہے کہ ہاں جی وہ کنیکشن ہو رہا ہے. یہ کنیکشن بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں بات بنے گی. اوکے اب مجھے بتائیے یہ موصول اور صلہ مل کر کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. آصف طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں اب کیا بنا رہے تھے؟ اچھا ابھی کچھ نہیں بنایا، ٹھیک ہے. یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور صراطہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف. اس کو آپ نے مضاف کیسے پہچانا؟ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، فوراً آپ کا ذہن جانا چاہیے مرکب اضافی بن رہا ہے. کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہو. اگلا مجرور آ گیا الذین، جو کہ مرفوع منصوب مجرور ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے پاس تو چانس ہے بنا لیں سے. اوکے جی. لیکن سورۃ الفاتحہ میں موصول صلہ پہچان لیا کیا بن کے آیا ہے؟ جی سورۃ البقرہ ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہاں جی الذین آ گیا، فوراً اسے ہائی لائٹ کریں، اس میں موصول ہے. ساتھ صلہ ہوگا اس کے لازمی، صلے کے بغیر نہیں آئے گا کبھی بھی. صلہ چیک کریں 99.99% جملہ فعلیہ. اوکے جی. الذین یؤمنون بالغیب یعنی وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کیا بنائیں گے اس کو؟ صفت بنے گا. کس کی؟
متقین کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ جی. یہ المتقین موصوف ہے جس کی صفت بن رہا ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ الذین کو ہم یہاں پر کیا لیں گے، مرفوع منصوب یا مجرور؟ تسلی سے تسلی سے تسلی سے. اب یہاں آگے نا گڑبڑ کریں. مجرور کیسے ہے؟ اور لام یار للمتقین، فروغ کیا ہو گیا؟ متقین کے لیے، فور متقین تو یہ لام جارہ نہیں ہے؟ لام جارہ کا متقینہ مجرور ہے، یہ موصوف مجرور ہے تو صفت مجرور ہوگی. ایکسیلنٹ. چلیں ماشاءاللہ اتنا کہ آپ نے اسے ایز اے صفت پہچان لی، یہ بڑی بات ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اب دیکھیں میں حرکات نہیں ڈال رہا، آپ پہلے دن کتنے ہوتے تھے یار، حرکات کے بغیر ہم سمجھ سکیں گے. اب مجھے بتائیں کہ لفظ پڑھ رہے ہیں ثاقب؟ پڑھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی. الذی اس میں موصول نظر آ گیا؟ اس میں موصول اکیلا تو آتا نہیں، اس کے ساتھ کون ہوگا؟ صلہ. اور 99.99% جملہ فعلیہ. نزل الفرقان علی عبدہ جملہ فعلیہ، فعل فاعل مفعول متعلق. اچھا اب یہ موصول اور صلہ مل کر کیا بن رہا ہے؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ تو بن رہا ہے نا. تبارک کا کیا ہے؟ تبارک کا کیا ہے؟ فعل ہے نا. کون سے باب سے؟ تفاعل. تفاعل یا تفاعلو تو ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے معنی ہوتے ہیں بابرکت ہونا، فاعل. تو یہ فاعل بن رہا ہے اور اس کو کیا ٹریٹ کریں گے؟ مرفوع. یعنی اس کی جگہ اللہ رکھ دیں نا، تبارک اللہ، اللہ بہت بابرکت ہے. تو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. نار اللہ الموقدہ قد تطلع علی الافئدہ. التی آ گیا، التی اس میں موصول آ گیا نا. اس میں موصول کے ساتھ کون آئے گا؟ صلہ. صلہ آخری حرف پیش مضارع. تطلع، اطلاع یطلع، ٹھیک ہے باب افتعال سے. الا الذین آمنوا. ٹھیک ہے. موصول صلہ جملہ فعلیہ. اوکے. تو ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں. تمام انسانوں میں سے ایگزامپل کسے کیا گیا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اوکے. تو سارا الحمدللہ پروو ہو گیا کہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کیا 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 بن سکتا ہے.